بازار میں چلتے ہوئے میری توجہ ایک عجیب و غریب اشتہار نے کھینچ لی، جو ایک دکان کے باہر آویزاں تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا یہاں دلوں کی مرمت اور علاج کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہو کر دکان میں داخل ہوا تو ایک بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ اس نے شاید مجھے کئی بار وہ اشتہار پڑھتے اور حیران ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں دلوں کی اصلاح اور علاج کرتا ہوں۔ یہاں وہی آتا ہے جس کا دل اس کے قابو میں نہ ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ادھر ذرا میرے قریب تو آؤ۔ اس نے اپنا دایاں کان عین میرے دل کے مقام پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے غور سے کچھ سن رہا ہو۔ چند ثانیوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے دل کی دھڑکن میں معمولی سا خلل ہے میرے بیٹے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج بہت آسان ہے اور تمہارے لیے دعا بہت معمولی مقدار کی تجویز کی ہے۔ میں یہاں دلوں کا علاج ان کی نوعیت اور حالت کے حساب سے کرتا ہوں۔ مجھے اشتیاق ہوا اور پوچھ بیٹھا، کیا دلوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ ہمارا وراثتی علم ہے۔ میرے باپ نے جو کچھ میرے دادا سے سیکھا تھا وہ سب مجھے سکھا دیا تھا۔ تو اس تجربے کے مطابق دنیا کے اندر دلوں کی اقسام کچھ اس طرح سے ہیں: ایک وضاحتیں کرنے والا دل، اور ایک دل جو ذبح ہو چکا ہو، اور ایک نرمل کومل دل، اور ایک عمیق دل، اور ایک جلتا ہوا دل، اور ایک غرق ہوتا ہوا دل، ایک ٹوٹا ہوا دل، اور ایک دل غم زدہ، اور ایک صحت مند دل، ایک اداس دل اور ایک بیمار دل، ایک بے ہوش دل اور ایک مضبوط دل، ایک زخمی دل اور ایک مغرور دل، ایک دل بسمل اور ایک مسرور دل، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ بس تم پاکی بیان کرتے رہو اس مالک کی، جو سب دلوں کو پھیرنے پر قادر مطلق پاک پروردگار ہے۔ میں نے اسے کہا، جناب، ایک طالب آپ کے پاس کچھ پوچھنے آیا اور آپ نے اسے 1000 دریاؤں میں بانٹ دیا۔ وہ ہنس دیا اور مسلسل مسکراتا رہا۔ یہ ہنسی ایک دانا اور عارف شخص کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، اے میرے بیٹے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پاس آنے والے ایسے ہی متحیر آتے ہیں، مگر میرے ایک نسخے سے ہی مطمئن واپس چلے جاتے ہیں۔ جس نے بھی تھوڑی سی کوشش کی اور یہ نسخہ استعمال کیا تو اس کا دل اور وجود صحت مند ہو گیا، سوائے اس کے کہ جس کے متعلق آسمان سے کوئی اور فرمان آ چکا ہو۔ مجھے وہ ذرا کاغذ اور قلم پکڑانا، میں تمہارے لیے نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ سنو میرے بیٹے، تمہارا رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ جو کوشش سے تم حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے میں خود کو ہلکان مت کرو۔ تقدیر کا لکھا ناگزیر ہے، جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور تمہارا رفیق آج جو بے بس ہے، در حقیقت وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے دوستوں سے توقعات وابستہ کرنا ترک کر دو۔ جو دشمنی کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا دشمنوں کا سامنا بلا خوف قدر کرنا، ان سے ڈرنا مت۔ اپنے دل کو 3 چیزوں سے پاک کر لو: نفرت، کینہ و بغض اور ریاکاری، اور ایسے 3 چیزوں سے مزین کر لو: ایمانداری، تقویٰ اور اخلاص۔ اور 3 باتیں کبھی نہ بھولنا: پروردگار کے حضور ادب سے سر تسلیم خم کرنا، رحمت للعالمین سے محبت کرنا، خوشحالی اور مشکلات ہر حال میں رب العزت کا مستقبل شکریہ ادا کرنا۔ سنو، مخلوق کے حال کو اس کے خالق پر چھوڑ دو اور خود کو درست کرنے میں مشغول ہو جاؤ، نہ کہ دوسروں کو۔ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: یاد رکھنے والی زبان، برداشت کرنے والا صابر جسم، سمجھنے اور جاننے والا عقل مند دماغ، اور 3 چیزوں سے دور بھاگتے رہو: لوگوں میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کی باتیں کرنا، اور ایسے بیکار لوگوں میں بیٹھنا جو صرف باتیں کرتے ہوں، وہ بھی دوسروں کے عیبوں کی۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے رہنا، کیونکہ گھروں میں غربت اور افلاس انہی کے ہاں ڈیرا ڈالتی ہے، جو اپنا وقت دوسروں کے معاملات میں دخل دینے، روم میں رہنے اور ان کے معاملات کے متعلق باتیں کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں۔
اپنی دعا لے لو، بر وقت کھا لینا، اللہ آپ کو شفا بخشے گا۔ او خدایا، میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ میں نے اس نسخے کو کھلے دل سے قبول کیا اور گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ہر وقت اس نسخے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور ان نصیحتوں پر عمل کرتا رہا، اور واقعی مجھے آرام ملنا شروع ہو گیا اور میرے دل کی دھڑکن اعتدال میں آ گئی۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ تھا جس پر آپ جب عمل کرتے ہیں تو دل کو حیات نو ملتی ہے، روح فخر و انباز سے بھر جاتی ہے اور آپ دل و جان سے خوش و خرم رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے دل کو شفا مل جائے۔ اللہ کریم تمام دلوں کے لیے آسمانوں سے شفا نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔